دوستوں، بارش بھی ایک کمال کی چیز ہے۔ یہ انسان کے اندر کچھ ایسے جذبات پیدا کرتی ہے جو کوئی اور موسم پیدا نہیں کرتا۔ نہ صرف زمین پر بلکہ کبھی کبھی انسان کے دل پر بھی وار کرتی ہیں۔ ایسے میں بارش سے ایسوسیٹڈ آپ کے بہت سے جذبات ہوں گے۔ کچھ لوگ بارشوں میں بہت خوش ہوتے ہیں، کچھ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو کچھ ایسی پرانی کہانیاں یاد آ جاتی ہیں جو ان کے دل کے درد کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہیں۔ لیکن کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ بارش کا خوشگوار موسم ہو اور آپ کی ایک ایسی خوبصورت لڑکی سے ملاقات ہو جائے جو آپ کے دل کے پرزے ہلا کے رکھ دے؟ آج کی جو ہماری منٹو کہانی ہے اس میں ایک شخص تنویر کی ایسی ہی ایک لڑکی سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کہانی کے اینڈ میں، اس کے اختتام میں ایک ایسا ٹوسٹ ہے جو تنویر کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھا جل تل دیکھ رہا تھا۔ باہر بہت بڑا لان تھا جس میں 2 درخت تھے، ان کے سبز پتے بارش میں نہا رہے تھے۔ ادھر ٹیلی فون کا ایک کھمبا گڑا تھا اس کے فلیٹ کے عین سامنے۔ یہ بھی بڑا مسرور نظر آتا تھا، حالانکہ اس کی مسرت کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی تھی۔ تنویر کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس کے آس پاس کی جو بھی شے ہے خوشی سے ناچ گا رہی ہے۔ ساون گزر چکا تھا اور باران رحمت نہیں ہوئی تھی، لیکن لوگوں نے مسجدوں میں اکٹھا ہو کر دعائیں مانگی، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ بادل آتے اور جاتے رہے، مگر ان کے تھنوں سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ٹپکا۔ آخر ایک دن اچانک کالے کالے بادل آسمان پر گھیر آئے اور پانی برسنے لگا۔ تنویر کو بادلوں اور بارشوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی زندگی چٹیل میدان بن چکی تھی جس کے منہ میں پانی کا ایک قطرہ بھی کسی نے نہ ٹپکایا ہو۔ 2 برس پہلے اس نے ایک لڑکی سے جس کا نام سریا تھا محبت کرنا شروع کی، مگر یک طرفہ محبت۔ ساون کے دن تھے، بارش ہو رہی تھی اور وہ اپنی کوٹھی سے باہر نکلا۔ آم بالٹی میں پڑے تھے، وہ اکیلا بیٹھا انہیں چوس رہا تھا کہ اچانک اسے چیخیں اور قہقہے سنائی دیے۔ اس نے دیکھا کہ ساتھ والی کوٹھی کے لان میں 2 لڑکیاں بارش میں نہا رہی ہیں اور خوشی میں شور مچا رہی ہیں۔ اس کی کوٹھی اور ساتھ والی کوٹھی کے درمیان ایک جھاڑیوں کی دیوار حائل تھی۔ تنویر اٹھا، آم کا رس چوستے ہوئے وہ باڑ کے پاس گیا اور غور سے ان دونوں لڑکیوں کو دیکھا۔ دونوں مہین ململ کے کرتے پہنے تھیں جو ان کے بدن کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ شلوار چونکہ لٹھی کی تھیں، اس لیے تنویر کو ان کے بدن کے نچلے حصے کے صحیح خد و خال کا پتہ نہ چل سکا۔ اس نے پہلے کسی عورت کو ایسی نظروں سے کبھی نہیں دیکھا تھا جیسا کہ اس روز جب کہ بارش ہو رہی تھی اس نے ان دونوں لڑکیوں کو دیکھا۔ دیر تک وہ ان کو دیکھتا رہا جو بارش میں بھیگ بھیگ کر خوشی کے نعرے بلند کر رہی تھیں۔ تنویر نے ان کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے کہ وہ طبعاً کچھ اس قسم کا لڑکا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو بری نظروں سے دیکھنا گناہ سمجھتا تھا۔ مگر اس نے اس روز بڑی للچائی نظروں سے ان کو دیکھا ہی نہیں بلکہ ان کے گیلے بدن میں انگارہ بن کر برمے کی طرح چھید کرتا رہا۔ تنویر کی عمر اس وقت 20 برس کے قریب ہوگی، نا تجربے کار تھا۔ زندگی میں اس نے پہلی مرتبہ جوان لڑکیوں کے شباب کو گیلی ململ میں لپٹے دیکھا۔ اس نے یوں محسوس کیا کہ اس کے خون میں چنگاریاں دوڑ رہی ہیں۔ اس نے ان لڑکیوں میں سے ایک کو منتخب کرنا چاہا۔ دیر تک وہ غور کرتا رہا۔ ایک لڑکی بڑی شریر تھی، دوسری اس سے کم۔ اس نے سوچا شریر اچھی رہے گی جو اس کو شرارتوں کا سبق دے سکے۔ یہ شریر لڑکی خوبصورت تھی، اس کے بدن کے اعضاء بھی بہت مناسب تھے، بارش میں نہاتی جل پری معلوم ہوتی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے تنویر شاعر بن گیا۔ اس نے کبھی اس طور پر نہیں سوچا تھا، لیکن اس لڑکی نے جس کا کرتا دوسری کے مقابلے میں بہت مہین تھا اس کو ایسے ایسے شعر یاد کرا دیے جن کو عرصہ ہوا بھول چکا تھا۔ اس کے علاوہ ریڈیو پر سنے ہوئے فلمی گانوں کی دھنیں بھی اس کے کانوں میں گونجنے لگیں اور اس نے باڑ کے پیچھے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ وہ اشوک کمار ہے، دلیپ کمار ہے۔ پھر اسے کامنی کوشل اور نلینی جیونت کا خیال آیا، لیکن وہ لڑکی ان سے کہیں زیادہ حسین تھی۔ اس کے ململ کے کرتے میں جو شباب تھا اس کا مقابلہ اس نے سوچا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تنویر نے آم چوسنے بند کر دی اور اس لڑکی سے جس کا نام پروین تھا عشق لڑانا شروع کر دیا۔ شروع میں اسے بڑی مشکلات پیش آئیں، اس لیے کہ اس لڑکی تک رسائی تنویر کو آسان نہیں معلوم ہوتی تھی۔ پھر اسے اپنے والدین کا بھی ڈر تھا۔ اس کے علاوہ اسے یہ بھی یقین نہیں تھا کہ یہ لڑکی اس سے بات بھی کرے گی یا نہیں۔ بہت دیر تک وہ انہی الجھنوں میں گرفتار رہا، راتیں جاگتا، گھنٹوں جھاڑیوں کے پاس کھڑا رہتا اور وہ بارش والا منظر جو اس نے دیکھا تھا
आंखें बंद करके जहन में दोहराता रहता। बहुत दिनों के बाद आखिर उसको एक रोज इससे मुलाकात का मौका मिल गया। वो अपने बाप की कार में घर के किसी काम के घर से बाहर जा रहा था। वो कार स्टार्ट कर चुका था कि साथ वाली कोठी में तनवीर के ख्वाबों की शहजादी निकली। उसने हाथ से इशारा किया कि वो मोटर रोक ले। तनवीर घबरा गया। हर आशिक ऐसे मौकों पर घबरा ही जाया करता है। उसने मोटर कुछ ऐसे भोंडे अंदाज में रोकी कि उसको जबरदस्त धचका लगा। इसका सर जोर से स्टीयरिंग व्हील के साथ टकराया, मगर उस वक्त वो शराब के नशे से ज्यादा मखमूर था। उसको उसकी महबूबा ने खुद मुखातिब किया था। परवीन के होंठों पर गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक थपी हुई थी। उसने सुर्ख मुस्कुराहट से कहा, माफ फरमाइएगा, मैंने आपको तकलीफ दी। बारिश हो रही है, तांगा इस दूर दराज जगह मिलना मुहाल है और मुझे एक जरूरी काम से जाना था। आप मेरे हमसाए हैं, इसीलिए आपको ये जहमत दी। तनवीर ने कहा, जहमत का क्या सवाल पैदा होता है? मैं तो इसकी जबान लड़खड़ा गई। आपसे मेरा तारुफ तो नहीं, लेकिन एक बार आपको मैंने देखा था। परवीन अपनी सुर्ख मुस्कुराहटों के साथ कार में बैठ गई और तनवीर से पूछा, आपने मुझे कब देखा था? तनवीर ने जवाब दिया, आपकी कोठी के लॉन में, जब आप और आपके साथ एक और लड़की बारिश में नहा रही थी। परवीन ने अपने गहरे सुर्ख लबों से चीख नुमा आवाज निकाली, हाय, आप देख रहे थे? ये गुस्ताखी मैंने जरूर की, इसके लिए माफी चाहता हूं। परवीन ने एक अदा के साथ उससे पूछा, आपने देखा क्या था? यह सवाल ऐसा था कि तनवीर इसका जवाब नहीं दे सकता था। आए बाएं शाएं करके रह गया। जी कुछ नहीं, बस आपको, मेरा मतलब है कि 2 लड़कियां थी जो बारिश में नहा रही थीं और खुश हो रही थीं। मैं उस वक्त आम चूस रहा था। परवीन के गहरे सुर्ख लबों पर शरीर मुस्कुराहट पैदा हुई। आप आम चूसते क्यों हैं? काट कर क्यों नहीं खाते? तनवीर ने मोटर स्टार्ट कर दी। इसकी समझ में ना आया कि इस सवाल का जवाब क्या दे। चुनाचे वो गोल कर गया। आपको मैं कहाँ ड्रॉप कर दूं? परवीन मुस्कुराई, आप मुझे कहीं भी ड्रॉप कर दें, वही मेरी मंजिल होगी। तनवीर ने यूं महसूस किया कि उसे अपनी मंजिल मिल गई है। लड़की जो उसके पहलू में ही बैठी थी अब उसी की है, लेकिन इसमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो उसका हाथ दबाए या उसकी कमर में 1-2 सेकंड के लिए अपना बाजू जमा ले। बारिश हो रही थी, मौसम बहुत खुशगवार था। आखिर उसने एक जगह अपनी मोटर को रोक लिया और जज्बात से मगलूब होकर उसको अपने साथ चिमटा लिया। उसके होंठों से अपने होंठ मिला दिए। उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो कोई बहुत ही लजीज आम चूस रहा है। परवीन ने कोई मजामत न की, लेकिन फौरन तनवीर को यह एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ कि उसने बड़ी ही नाशाइस्ता हरकत की है और गालबन परवीन को उसकी यह हरकत पसंद न आई। चुनाचे एकदम संजीदा होकर उसने कहा, आपको कहाँ जाना है? परवीन के चेहरे पर यूं खफगी के कोई आसार नहीं थे, लेकिन तनवीर यूं महसूस कर रहा था जैसे वो उसकी खून की प्यासी है। परवीन ने उसे बता दिया कि इसे कहाँ जाना है, लेकिन जब वो उस जगह पहुंचा तो उसे मालूम हुआ वो रंडियों का चकला है। जब उसने परवीन को मोटर से उतारा तो उसके होंठों पर गहरे लाल रंग की मुस्कुराहट बिखर रही थी। उसने कूले मटकाकर ठेठ कस्बियों के अंदाज में उससे कहा, शाम को मैं यहां होती हूं, आप कभी जरूर तशरीफ लाइए। तनवीर जब हैरान और परेशान होकर अपनी मोटर की तरफ बढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि वो भी एक कस्बी औरत है जिसे वो हर रोज चलाता है। उसकी लाल बत्ती लिपस्टिक है जो परवीन ने होंठों पर थपी हुई थी। वो वापस अपनी कोठी चला आया। बारिश हो रही थी और तनवीर बेहद गमज़दा था। उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखों के आंसू बारिश के कतरे बनकर टपक रहे हैं।